بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ تو محترم بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت بہت ضروری ہے، بلکہ بنیاد ہے کسی عمل کے لیے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی نیت کا ہونا اور نیت کا دل کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو مروجہ مصنوعی الفاظ کے ساتھ روزے کو جو نیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ الفاظ کتاب و سنت کے کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس طرح کے الفاظ ہمارے مختلف جو کیلنڈر چھپتے ہیں ان پر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت اور اس کی دعا۔ تو محترم بھائیوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے سے پہلے اس کی نیت نہیں کرتا، صبح سے پہلے تک اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر یہ تہیہ، یہ عزم، یہ ارادہ کہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں گا۔ تو مروجہ الفاظ کی کسی بھی صحیح حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ہر نیک عمل کے لیے جو نیت ہے، وہ نیت وہی دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس حوالے سے فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے الہدایہ، اس نے بھی یہ بات واضح لکھی ہے کہ نیک اعمال کے لیے، نماز کے لیے، باقی عبادات کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نیت دل کے اندر مخفی ارادے کا نام ہے۔ پھر آگے جا کر ایک بات کہہ دی، اگر اس ارادے کو آپ زبان پر لے آتے ہیں تو دل اور زبان کے موافقت ہو جائے گی۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل جو پہلی والی تھی وہ بات ٹھیک تھی کہ دل کے مخفی ارادے کا نام نیت ہے، لہذا عبادت کے لیے اور اس روزے کے لیے یہ جو مروجہ الفاظ ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسی کے مطابق روزہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہوگا، قبول ہوگا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان سے میری نہیں بنتی، اور میرے رشتہ دار ہیں بھی غریب، اگر میں ان کو زکوٰۃ نہ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائی، آپ کی جو رشتہ داروں سے نہیں بنتی یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ رشتہ داری کو توڑنا یہ حرام عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان رشتوں کو آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص آیا، میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت دکھاتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم بردباری دکھاتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کرتے، کوئی موقع مل جائے لیکن میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاون یعنی ایک فرشتہ ہے جو تیرے ساتھ ہے، جو ہر موقع پر تیری مدد کرتا ہے۔ لہذا یہ کسی اعتبار سے ہمارا حق نہیں ہے کہ رشتہ داری کو ہم توڑ دیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح میں ان کو زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ دینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دے دیں گے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک پہلو سے ایک اجر ملے گا، اور دوسرے پہلو سے جو رشتہ داروں کو آپ نے تعلق ان سے ختم کیا ہے، اس پہلو سے آپ گناہگار بھی ہیں۔ لہذا کوشش کریں
کہ رشتہ داری کو بھی جوڑیں، اور زکوٰۃ کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کو جوڑنے کا اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ باقی رہا معاملہ زکوٰۃ کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو وہ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر قریب والے کو، رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس میں ڈبل اجر ہے، دگنا ثواب ہے، اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے رشتہ داری کو توڑیں، چاہے وہ جس قدر بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں پاسپورٹ آفس میں کام کرتا ہوں اور ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کام جلدی کروا دو تو کچھ خرچہ لے لو، اور ایک افسر بندے کا کام کرنے سے منع کرتا ہے، مقصد ہے کہ وہ ایک افسر ہے، ایک آدمی کا کام رد کر دیتا ہے، اب وہ بھی میرے پاس وہ کہتا ہے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا یہ کام کرا دو اور کچھ پیسے لے لو، تو کیا یہ پیسے لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو محترم بھائیوں، قرآن و سنت کی روشنی میں رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اسی طرح وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک مال کو لے جانا، جس سے ناجائز ذرائع سے کوئی کام کروانا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس جگہ پر ذمہ داری دی ہے، آپ اس ذمہ داری سے قطعاً تجاوز نہ کریں، اور کسی کا اگر کام افسر منع کر دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ افسر اپنے اختیارات کے بل بوتے پر دیکھتا ہے کہ قانونی اس کا حق نہیں ہے، لہذا جب وہ اس کو رد کر دیتا ہے تو آپ پیسے دلوا کر اس کا کام جو کروا رہے ہیں، یقیناً وہ کسی اور کا حق آپ کسی اور کو دلوا رہے ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص آپ کو کچھ پیسے مال دے دیتا ہے اور کہتا ہے میرا کام جلدی کروا دو، تو جو لوگ مستحق ہیں اور میرٹ پر ان کا کام آگے بڑھ رہا ہے، وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے اس کو شامل کر دیا ان کے اندر، اور جو میرٹ پر کھڑے ہیں ان کو آپ نے پیچھے کر دیا، تو یہ رشوت ہے، یہ ناجائز اپنے استعمال کرنے والے اصول ہیں، یہ آپ کے اختیارات جو آپ نے ناجائز استعمال کیے، لہذا آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ آپ میرٹ کی دھجیاں بکھیر دیں اور کسی اور کا کام کروا دیں اور مستحقین کو آپ پیچھے کر دیں۔ اور اسی طرح جن کو افسر نے کسی بنیاد پر، ظاہر ان کے پاس کوئی نہ کوئی اصول تو ہوگا اس کو رد کرنے کا، اگر وہ واقعی جائز کام ہے تو پھر اس کا افسر اس کو کر دیتا، اور اگر وہ جائز کام نہیں تھا اور آپ نے پیسے دے کر اس افسر کو دلوا کر وہ کام اس سے کروا دیا، تو یہ ناجائز ہے اور یہ رشوت ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پر لگایا ہے، اس منصب پر، اس ذمہ داری پر آپ کو ایک معقول وظیفہ، سیلری مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو ہم نے کسی کام پر لگایا اور پھر ہم نے اس کی اجرت بھی مقرر کر دی، جب اجرت مقرر کر دی اور اس اجرت کے علاوہ وہ کچھ لیتا دیتا ہے، تو فرمایا یہ خیانت ہے، جسے مسلم کی حدیث ہے، یہ خیانت ہے۔ تو جب آپ کی ایک سیلری مقرر ہے، آپ اپنے اختیارات پر جو آپ کو اختیارات ملے ہیں اس سے آپ کوئی تجاوز نہ کریں۔ اگر سیلری مقرر ہے، آپ کا وظیفہ معقول مقرر ہے، تو پھر کسی صورت میں کسی دوسرے ذرائع سے آپ اس دائرہ کار میں یا اس ادارے میں کسی ذرائع سے دوسرے طریقے سے مال کمانے کی کوشش نہ کریں، یہ ناجائز ہے۔ ایک بھائی سوال کرتا ہے کہ میں بیکری میں کام کرتا ہوں اور ہمارا کام آگ والا ہے، جس کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی جس کو چھوٹ دی ہے، یہ کام اس میں نہیں آتا۔ ایک شخص سخت مزدوری کرتا ہے اور اس کو سخت مزدوری میں پیاس لگتی ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ دے؟ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے تعین کر دیا، آپ مریض ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، آپ مسافر ہیں اور سفر بھی ایسا ہے جو مشقت والا ہے،
جس میں آپ روزے کو نبھا نہیں سکتے، ورنہ سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو آپ مسافر ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں، اور آپ کے لیے روزہ نبھانا بہت مشکل ہے، تو اسلام نے آپ کو کہا چھوڑ دے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری ختم کر دے، آپ دوبارہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح آپ کا سفر ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسرے جتنے دنوں کے آپ نے روزے چھوڑے ہیں باقی ایام میں ان روزوں کی قضا دیں۔ لیکن اس حوالے سے شریعت نے کوئی اس طرح کی رہنمائی نہیں دی کہ میرا کام سخت ہے تو اس کام کی سختی کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے اور دنیا کی معیشت اور روزی کی خاطر میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضی عبادت چھوڑ دوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو اس کی مکمل رمضان سے پہلے بلکہ پورا سال آپ کو اس نظم کو بنانا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک پوری منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کام نہ کریں۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، آپ اس میں محنت کریں اور ہر مہینے میں ایسا منصوبہ بندی کریں کہ کچھ ایسا خرچہ بچاتے رہیں کہ رمضان میں اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کا خرچہ چل سکے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ اس طرح لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے سختی والے مشقت والے کاموں کی وجہ سے رمضان المبارک کی اس فضیلتوں سے محروم رہیں اور وہ فرضی عبادت ترک کر بیٹھیں اپنے پیٹ، اپنی معیشت، اپنی روزی روٹی کے لیے۔ روزی روٹی کے مسائل تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بڑی مشقتوں کے ساتھ کماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ روزہ چھوڑ دیں۔ لہذا روزہ آپ کو رکھنا ہے، لیکن اس کی پیشگی آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے۔ رمضان میں آپ کام چھوڑ دیں اور اس سے پہلے 11 مہینے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، منصوبہ بندی کر کے رمضان کے اخراجات پورے کر لیں، لہذا رمضان کے روزے رکھیں۔ اسی طرح ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری عادت ہے کہ مسواک ہر وضو سے پہلے میں کرتا ہوں، کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں یا نہیں؟ مسواک کرنے کی فضیلت کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہے۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو صفائی اور منہ کی طہارت کا سبب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر وضو یا ہر نماز کے وقت مسواک کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، روزے کی حالت ہو یا غیر روزے کی حالت ہو، مسواک خشک ہو یا تر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک آپ کریں گے۔ مسواک کے ساتھ اگر کوئی شخص منجن کر لیتا ہے جس میں نمک ملا ہوا ہوتا ہے یا جس میں کالی مرچ وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس منجن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی کا طرح کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، بس احتیاط کرے کہ وہ حلق میں نہ اترے، پیٹ میں نہ اترے، تو وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی دانت صاف کر سکتا ہے، چونکہ یہ بھی مسواک ہی کی طرح ہے۔ مسواک کے حوالے سے کوئی قیود نہیں ہے کہ وہ خشک ہو، تر نہ ہو، کڑوا نہ ہو، میٹھا ہو، اس طرح کی کوئی قیود نہیں ہے۔ لہذا مسواک بھی کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بس اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ گلے میں نہ اترے اور پیٹ میں نہ اترے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔